لڑکا ہے کالج اسٹوڈنٹ ہے، اس کے بڑے اچھے سکورز وغیرہ آ رہے ہیں، سارے ٹیچرز اس سے امپریس ہیں، پھر اس کے بعد وہ گریجویٹ ہوتا ہے، اس کی جاب لگتی ہے، جاب میں بھی وہ ٹاپ پر ہے، سارے اس سے بہت امپریس ہیں، دنیا سوسائٹی اس سے امپریس ہے، لیکن اس کا باپ اس سے امپریس نہیں ہے۔ اس کا باپ اس کو کہتا ہے کہ تم بھی پتہ نہیں کیا اپنا سارا کریئر برباد کر رہے ہو، بیکار چیز میں ڈگری کی ہے، بیکار قسم کی جاب کی ہے، تم نے کیا کیا اپنی زندگی میں؟ یعنی باپ اس کو ویلیڈیٹ نہیں کرتا۔ تو اس کو جتنے بھی لوگ تعریف کرتے رہیں، جتنا بھی لوگ اس کو اچھا سمجھتے رہیں، جتنا بھی لوگ اس سے امپریس ہوں، وہ اپنے آپ سے پھر بھی اس کے اندر ایک وائڈ رہتا ہے، ایک خلل رہتا ہے، اندر سے ایک سوراخ رہتا ہے اس کے دل کے اندر جو کوئی بھی فل نہیں کر سکتا۔ اور ایک دن اس کا والد اس کے پاس آتا ہے، اس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے بیٹا مجھے تم پہ بہت فخر ہے۔ وہ ایک چیز جو ہے نا، وہ ساری اکمپلشمنٹ سے بھاری ہے، اس کی کوئی ڈگری، کوئی پروموشن، کوئی انویسٹمنٹس، کوئی پیسے، کوئی گاڑی، کوئی گھر، وہ ساری چیزیں ایک طرف اور وہ باپ کے ایک دو لفظ دوسری طرف۔ یہ باپ کا اثر ہوتا ہے، یہ ماں کا اثر ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے زندگی میں انسان کسی ایک کے پیچھے لگا ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور یہ بہت تکلیف دینے والی چیز ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ راضی کرنے کے لیے ساری زندگی گزار دیتے ہو، لیکن وہ آپ کو یہ فیلنگ دینے کو تیار ہی نہیں ہوتی کہ وہ آپ سے راضی ہیں، اگر ہوں گے بھی تو نہیں بتائیں گے۔ ہمارے کلچر میں خاص یہ مرض ہے کہ ہم بتاتے نہیں ہیں۔ ماں باپ ایسا کریں گے کہ سب سے جا کے تعریفیں کر دیں گے، میرا بیٹا تو ایسا ہے، میری بیٹی تو ایسی بہت اچھی ہے، بہت زبردست ہے، یہ ہے وہ۔ بیٹی گھر پہ آئے گی تو تنقید کے علاوہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ کبھی یہ بھی نہیں کہہ دینا آئی لو یو بیٹا، آئی ایم پراؤڈ آف یو، یہ نہیں کہہ دینا، اس سے بہت تکلیف ہو جائے گی، نہیں بگڑ جائیں گے ورنہ۔ ہمارا یہ عجیب سا ہمارا مرض ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ویلیڈیشن نہیں دیتے، ہمیں تنقید کرنے کا شوق ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات بتائی ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ہیں، لیکن اس کے سب کے علاوہ ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی نا، جو ان سب پر بھاری ہو جائے گی، کہ تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ تو یہ جو مٹیریل چیزیں ہیں، ان سے کہیں بڑھ کر ہے ہمارے رب کی رضامندی۔ میں زندگی گزار دیتا ہوں کسی کو خوش کرنے میں، رضا کرنے میں۔ عربوں کے ہاں کہاوت ہے رضا الناس غایۃ لا تدرک، وہ کہتے ہیں لوگوں کو خوش کرنا ایسی کھائی ہے جس کی تہہ پر آپ کبھی پہنچ نہیں سکتے۔ تو ہو سکتا ہے بیوی ساری زندگی گزار دے شوہر کو خوش کرنے میں، وہ خوش ہو نہیں سکتا، اس کو نہیں ہونا خوش۔ کبھی کوئی بیوی ہوگی، آپ جو بھی کر لو اس نے خوش نہیں ہو کے دینا۔ کچھ ہوتے ہیں لوگ جو نہیں آپ کو وہ دینا نہیں چاہتے، ان کو پتہ ہے یہی چیز ایک آپ کو چاہیے، وہی میں نے نہیں دینی۔ لیکن ہمارا رب اس طرح ہمارے ساتھ نہیں کرتا، اس طرح کی کنجوسی انسان کرتے ہیں۔ یہاں پہ عظیم آیت، اس کی خوبصورتی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے دنیا میں یہ چیزیں خوبصورت بنا دی گئی ہیں جن کے پیچھے دنیا جہان پڑی ہوئی ہے، بس تم تھوڑا سا تقویٰ کر لو۔ تمہارا بھی دل چاہتا ہے ان چیزوں کا، کوئی بات نہیں، جاؤ ان چیزوں کے پیچھے، لیکن تقوی کے دائرے میں رہو، تو پھر دیکھنا تمہیں کیا ملے گا۔ یہ بھی مل جائے گا تقوی کے دائرے میں، اور اس کے علاوہ آخر میں جنت بھی دوں گا، ازواج المطہرات بھی دوں گا، اور اس کے اوپر سب سے اوپر میں تم سے رضامند ہوں۔ یعنی اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس نے کوئی اتنا اونچا ہائی سٹینڈرڈ نہیں بنایا کہ وہ نہیں کروں گا تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، راضی کرنا بہت آسان ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یعنی ان بندوں کی بات ہو رہی ہے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اس دعا پر آ گئے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، یعنی ہم ایمان لے آئے کہ آپ نے جو کہا ہے نا کہ جس دائرے میں رہو اسی میں ہم رہیں گے، ہم مان گئے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ عارضی ہے، ٹیمپریری ہے، اس کو ہم انجوائے کریں گے، لیکن اس میں ایسے نہیں پڑ جائیں گے کہ آخرت کے بارے میں بھول جائیں گے۔ ہم ایمان لے آئے، لیکن اس ایمان لانے کے باوجود ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم آگے ہو جاتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جس میں ہمیں ندامت ہوتی ہے، خود پر عار آتی ہے کہ کیسے یہ حرکت کر دی میں نے، کیسے میں اس طرح گر گیا۔ تو فاغفر لنا ذنوبنا، تو اس لیے ہم ایمان لے آئے ہیں، اسی لیے ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجئے۔ یعنی ایمان لے آنے سے یہ نہیں ہوتا کہ غلطیاں نہیں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، اور غلطیوں کا اعتراف بھی کرنا پڑے گا، اور غلطیاں اتنی زیادہ ہیں کہ میں گن بھی نہیں سکتا، تو بس میں نے جمع کا لفظ استعمال کر لیا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا ہمارے کئی گناہ معاف کر دیں۔ پھر کہا وقنا عذاب النار، اور اس کے مزید نہ صرف ہمیں کہ معاف کر دیجئے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اچھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہ لوگ، ان سے یہ اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ یعنی وہ تقوی کے دائرے میں رہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو جنت کا گارنٹیڈ نہیں سمجھتے، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے امید سے دعا یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں بچا لیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ دعا کرتے ہیں نا، ان کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا یہ دعا کرو، بلکہ کہا ہے یہ دعا کرو، جو واقعی میں یہ دعا کرنے والے ہیں میرے بندے، ان کی شخصیت ایک طرح کی ہوتی ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، ان کے اوپر پوری اس کی بصارت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کون سے بندے ہیں؟ ان بندوں کی پہلی کوالٹی کیا ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں، یہ پہلی کوالٹی ہے۔ دوسری کوالٹی ہے صابرین، ان کے اندر صبر آ جاتا ہے،
وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ بڑی پیاری آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنایا، صبر کرو گے؟ یعنی آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ڈالے گا اللہ جو آپ کے صبر کا بھرپور امتحان لیں گے. آپ کو دل چاہے گا کہ آپ چیخو چلاؤ، کچھ حاضر جوابی کرو، جوابی کارروائی کرو. ایسے لوگ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ڈالے گا. اور پھر اسی وقت تو غلطی ہوتی ہے نا، جب لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں جو آپ کے صبر کا امتحان لیتے ہیں، پھر آپ سے غلطی ہوتی ہے. تو یہاں جو پہلے بات ہو رہی ہے نا کہ جو اللہ اپنے بندوں کو جانتا ہے، ایک طرف تو ہے جو چیزیں ہم چاہتے ہیں، دوسری طرف زندگی میں ہے جو چیزیں جن سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، جن چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں. ایک چیزیں ہیں پازیٹیو دنیا میں جو ہمیں خراب کر سکتی ہیں، ایک دوسری طرف نیگیٹو چیزیں ہیں دنیا میں یا لوگ ہیں جو ہمیں خراب کر سکتے ہیں. یہاں آگے وہ بات ہو رہی ہے. اور کہا پہلے الصابرین کہ یہ دعا کرنے والے صبر والے ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں تو مجھے اب اس چیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صبر کروں گا. الصادقین یہ سچ بولتے ہیں. سچ بولنے سے کبھی کبھی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یار. فیملی میں مسئلے پڑ جاتے ہیں سچ بولنے سے. لوگ سچ اپنے دل میں بولتے رہتے ہیں. کوئی آپ سے کوئی بات کر رہا ہے، آپ کے دل میں ہے کہ میں سچ اس کو بتا دوں، لیکن آپ ڈر کے مارے نہیں بولتے. یہ لوگ ہیں الصادقین، یہ سچ کہہ دیتے ہیں. انہیں پتہ ہے سچ کہو گے، سیدھی بات کہو گے تو پھر اللہ معاملہ صاف کرے گا، ورنہ نہیں ہوگا. ایمان والوں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو، خدا کا خوف کرو، اس کا لحاظ کرو اور بات سیدھی کر دیا کرو، پھر اللہ تمہارے معاملے ٹھیک کر دے گا. اللہ نے ایک قاعدہ بنایا ہے، رول بنایا ہے. بات سیدھی کرو گے پھر معاملہ ٹھیک ہوگا، بات سیدھی نہیں کرو گے معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. والقانتین اور جو ماننے کے لیے تیار ہیں، خوشی مانتے ہیں بات. قانتین والمنفقین اور خرچ کرنے والے، یعنی وہ دل میں ان کے کنجوسی نہیں ہے. کسی کو ان کا ٹائم چاہیے وہ ٹائم دے دیتے ہیں، اگر پیسے ہیں تو پیسے دے دیتے ہیں، مدد ہے تو مدد دے دیتے ہیں. کوئی اچھی نصیحت کرنی ہے تو وہی نہیں کہتے ہیں اس کا کروں گا تو اس کا فائدہ ہو جائے گا، ایک دن یہ مجھ سے آگے نکل جائے گا. نہیں، وہ منفقین وہ خرچ کرتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار اور پھر آخر میں ہے صبح کے وقت میں وہ معافیاں مانگتے ہیں. صبح کا وقت بڑا عجیب وقت ہے. صبح تو آپ اٹھے ہو، آپ تو پوری رات سوئے ہو، تو ایک ہی وقت ہے جب آپ گناہ نہیں کر رہے ہوتے، جب آپ سو رہے ہوتے ہو. یعنی آپ گناہ کیے بغیر آپ ساری رات سو کے اٹھے ہو اور صبح اٹھتے پہلی چیز آپ نے کیا کی ہے؟ استغفار کی ہے. یعنی گناہ سے پہلے بھی استغفار، گناہ کے بعد بھی استغفار. غلطی سے پہلے بھی استغفار، غلطی کے بعد بھی استغفار. استغفار سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رشتہ جڑتا ہے، ایک ناطہ بنتا ہے. اس کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے، آپ کا سارا دن خوبصورت ہو جائے گا، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی. آپ نے شروع ہی اس بات سے کی ہے. اور یہ دنیا میں ایک فلسفی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں جب لایا تو ان کی روحانی شروعات کہاں سے ہوئی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. ان کی روحانی شروعات ہوئی استغفار سے. اور انسان کی صبح جو ہوتی ہے نا، وہ ہم موت سے اٹھتے ہیں. اور الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. اللہ تعالیٰ کی حمد جس نے ہمیں نئی زندگی دی موت دینے کے بعد. یعنی ہر رات کو موت سے تشبیہ دی گئی ہے. اس کا مطلب ہے جو پہلے ہوا وہ پچھلی زندگی تھی، اب نئی زندگی اگلے دن شروع ہو گئی. اور جب اگلے دن نئی زندگی شروع ہوئی ہے، اس کی شروعات اپنے والد کی طرح کرو، یعنی آدم علیہ السلام کی طرح کرو، استغفار سے زندگی شروع کرو. یہ نئی زندگی ہے. اور اس سے ایک بہت اہم جو ہمیں نقطہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی غلطیاں کل کی ہوں گی، آپ نے آج صبح استغفار کی، اب یہ نیا دن ہے، اب آپ کی نئی لائف ہے. اب وہ جو پچھلی غلطیاں ہیں ان کے بوجھ کو آپ نے اس میں نہیں لانا، آپ نے نئے سرے سے کام کرنا ہے، آگے دیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے. کیونکہ آپ نے استغفار کر لی ہے دل سے اپنے رب سے صبح میں، وہ آپ نے کر لی ہے. اب ان چیزوں کے بارے میں اپنے بوجھ کو بھاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. والمستغفرین بالاسحار.